السلام علیکم ویلکم ٹو دا ایپیسوڈ سو لیٹ اسٹارٹ. میرب کے کمرے کی طرف دیکھا جس کی لائٹ آن تھی. میری ڈرپوک کوئن آنکھوں میں اس کو سوچتے ہی اطمینان اترا تھا. سکون. وہ واقعی اس کی سکون دل تھی. اسی کو سوچتے وہ اس کے کمرے میں آیا جہاں وہ پورے بیڈ پر پوری طرح بکھر کر سو رہی تھی. بھالو کو حق کیا ہوا تھا. نائٹی کمر سے اوپر تھی. ٹانگیں بیٹھ کے ہر ڈائریکشن کو جیسے چھو رہی تھی. آہ. سلطان آہ بھر کے رہ گیا تھا. کسی چھوٹے بچے سے بھی زیادہ چھوٹے بچوں والی حرکتیں تھیں وہ. پاس آیا تو دیکھا موبائل چلاتے چلاتے سو گئی تھی. موبائل پکڑا، سائڈ پر رکھا، اس کو اٹھا کر بیڈ پر صحیح سے لٹایا، اوپر کمفرٹر دیا. اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا جو اس وقت پنک بھالو لگ رہی تھی. پنک کمبل، پنک ٹراؤزر شرٹ، ریڈ چیکس شاید ہیٹر کی وجہ سے ہو گئے تھے. وہ اس وقت کبھی اسے وائٹ بھالو، کبھی چھوٹا سا ریبٹ لگ رہی تھی. اٹھ کر ماتھے پر ایک لمبا بوسہ دیا. میری ننھی سی کوئن. وہ اس کا ری ایکشن سوچتے ابھی مسکرایا تھا. جانتا تھا شور مچائے گی وہ، مگر پرواہ کس کو تھی. اس معاملے میں کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں تھا. وہ اس کی تھی ہمیشہ سے. چھوٹے ہوتے سے وہ اس کا فیصلہ خود لینا اپنا فرض سمجھتا تھا. تب سے جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس نے اس کا نام رکھ دیا تھا. گہری سانس بھرتے اس نے اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی اور اس کا موبائل پکڑتے اپنے کمرے میں آ گیا تھا. موبائل وہ رکھنے لگا کہ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے کسی کلاس فیلو کے ساتھ بات کرتے کرتے سو گئی. ماتھے پر بل ڈلے تھے اس کے. کوئی بھی فضول بات نہیں کی تھی اس نے، لیکن وہ شدت پسند تھا اس معاملے میں. دوسرا، وہ لڑکا اسے بار بار تھینک یو، یو آر سو گڈ کا میسج پڑھتا آگ بگولا ہو گیا تھا. میرب نے آگے کوئی جواب نہیں دیا تھا اسے، لیکن سلطان کا دماغ پھر بھی وہ میسج سن کے دماغ خراب کر گئے تھے. لٹل ریبٹ، کتنی پنشمنٹ لینی ہے ہاں؟ وہ اس کو خیالوں میں مخاطب کرتا فریش ہو کر آیا. لیپ ٹاپ کھولا. وہ پرسکون سو رہی تھی. شدید پیار آیا. میرا پیارا بچہ، میرا خرگوش، گڈ نائٹ. پھر یاد آیا کہ وہ غصہ تھا اس پر. کچھ سوچتے وہ سو گیا تھا. ادھر پری کے کمرے میں سلطان کے جانے کے بعد پری نے کمبل کھینچ کر ناک تک کر لیا. دل ابھی بھی تیز تھا. دھک دھک. وہ خواب تھا، بس خواب. خود کو تسلی دی. پری نے اٹھ کر کھڑکی کھولی. باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. وہ ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹی. جب وہ جن گھر آئے تھے اس وقت بھی ہوا چلی تھی. کیا وہ سچ میں آئے تھے؟ نہیں نہیں، انہیں ایڈریس کیسے پتا؟ اور کھڑکی بھی تو بند ہے. ہاں ہاں. وہ خود سے باتیں کرتی، خود کو تسلی دیتے سو گئی تھی. صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہمیشہ کی طرح سلطان سب سے پہلے اٹھا. پہلے پری کے کمرے کی طرف گیا. دستک دی. پری بیٹا، آر یو لسننگ ٹو می؟ کیا آپ مجھے سن رہی ہو؟ جی بھائی. پری فوراً اس کی آواز سے اٹھ گئی تھی. میں اندر آ رہا ہوں روم میں. آ جائیں بھائی. وہ اندر آیا. کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، لیکن باڈی پین ہے، آئیز میں بھی پین ہے. سلطان نے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا. ہاں اوکے، آ جاؤ. شاباش. فریش ہو کر ناشتہ کرنے. ہری اپ، جلدی سے. میرو ابو ٹھیک ہیں؟ وہ اٹھ گئیں. جی وہ بھی ٹھیک ہیں. ان کو اٹھا کر آتا ہوں. آپ آ جاؤ ڈائننگ ٹیبل پر ملنا ان سے. اوکے بھائی. سلطان میرب کے کمرے میں آیا. دیکھا وہ جیسے رات کو اسے لٹا کر گیا تھا بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں لیٹی ہوئی. کمفرٹر اترا ہوا. ایسا لگتا تھا ساری رات وہ بیڈ پر ڈانس کرتی رہی ہو. سلطان نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے پاس آتا ماتھے پر ہاتھ رکھے. شکر ہے فیور نہیں ہے. لٹل ریبٹ، ویک اپ. اٹھ جاؤ. ہاں سونا ہے. وہ نیند میں اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹاتی کروٹ بدل گئی تھی. سلطان نے اپنا ہاتھ کو دیکھا جو اس نے جھٹکا تھا. اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا. ماتھے پہ بل پڑے تھے. خیر ان سب کی سزا وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا. لٹل ریبٹ. ہاں. وہ نیند میں ہی غصہ ہوئی تھی. سلطان اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا رہ گیا تھا. نیند میں تھی، ہوش میں ہوتی تو ایسی حرکت پہ وہ اب تک اس کی ٹیوننگ کر چکا ہوتا. سونا ہے. نو، ویک اپ. اٹھ جاؤ. سونا ہے. میرب نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی. نیند میں ہی سلطان کو دیکھا. نیند آئی ہے. اس نے اسے
معصومیت سے بتاتے اس کی گود میں سر رکھا تھا، چہرے پر بھرپور معصومیت، چہرہ ہلکا ہلکا ریڈ، آنکھیں ہلکی ہلکی سوجی ہوئی تھیں، رات رو کر جو سوئی تھی۔ سلطان نے اسے ایک بھرپور نظر دیکھا۔ ریبٹ اٹھ جاؤ شاباش۔ سلطان نے اپنی گود میں رکھے اس کے سر کے بالوں کو سہلایا اور ماتھے پہ شدت بھرا بوسہ دیا۔ ہوش میں ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتی، لیکن پھر وہ سو گئی تھی۔ اب سلطان نے بغیر کچھ کہے اسے اٹھا کر واش روم تک لایا اور واش بیسن سے ایک ہاتھ پانی لے کر اس کے چہرے پہ چھینٹے مارے۔ یہ سب 3 سے 4 سیکنڈ میں ہوا تھا کہ میرب کو سمجھ ہی نہ آیا ہوا کیا۔ آئی ٹھنڈا! وہ ایک اب میرب کی صحیح آنکھ کھلی تو خود کو سلطان کے ایک بازو میں دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ سلطان نے ایک نظر واش روم مرر میں دیکھا، وہ اسے ایسے اٹھائے کھڑا تھا جیسے واقعی کسی چھوٹے سے خرگوش کو اٹھایا ہوتا ہے، بغیر وزن محسوس کیے۔ میرب شاکڈ ہو گئی تھی۔ ابھی وہ انکار کرتی بغیر اس کی سنے نو، وہ باہر چلا گیا تھا۔ سلطان کے کمرے سے نکلتے ہی میرب نے واش روم کا دروازہ دھڑام سے بند کیا۔ برے انسان، نیند بھی پوری کرنے نہیں دیتے۔ اتنی ٹھنڈی سردی میں منہ پر پانی۔ اس نے جلدی سے منہ دھویا، باہر نکلی تو دیکھا سلطان جا چکا تھا۔ غصے سے بستر پر بیٹھی اور ساتھ پڑا تکیہ اٹھا کر دروازے کی طرف زور سے پھینکا۔ دماغ خراب ہے ان کا۔ تکیہ دروازے سے ٹکرایا اور فرش پر گر گیا۔ اسی وقت دروازہ دوبارہ کھلا۔ سلطان اندر جھانکا، اس کی نظر فرش پر پڑے تکیے پر گئی، پھر میرب کے غصے سے لال چہرے پر۔ ایک آئی برو اٹھائی۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ اور کس کا دماغ خراب ہے؟ میرب ہکلا گئی، جلدی سے دوسرا تکیہ اٹھا کر سینے سے لگایا جیسے ڈھال بنا رہی ہو۔ وہ تکیہ گر گیا تھا۔ اس نے تکیے کی طرف اشارہ کیا جیسے تکیے کا قصور ہو سارا۔ سلطان کی آنکھوں میں مصنوعی غصہ آیا۔ 2 قدم اندر آیا۔ اچھا، خود بخود اٹھ کر دروازے سے ٹکرایا؟ میرب نے نظریں چرائیں۔ ہاں شاید ہوا سے۔ سلطان نے آہستہ سے کہا اور جھک کر تکیہ اٹھایا، بیڈ پر رکھا۔ یونیفارم رکھ دیا ہے، 4 منٹ رہ گئے ہیں ورنہ میں خود آ کر تیار کروں گا، لٹل ریبٹ۔ ہائے اللہ، نہیں! گندے منہ میں کہا تھا اور میرب نے تکیہ اور زور سے کھینچ لیا۔ تو پھر جلدی کرو، کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرب نے تکیہ سائیڈ پر پھینکا اور یونیفارم کی طرف لپکی۔ اف! پیچھے اب میرب کی آنکھیں، نیند، خواب سب اڑ گئے تھے۔ نہیں جاؤں گی، منہ بنا کر کہا تھا، مگر پاؤں خود بخود واش روم کی طرف اٹھ گئے تھے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی ایپیسوڈ۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ میرب کے کمرے کی طرف دیکھا جس کی لائٹ آن تھی، میری ڈرپوک کوئن۔ آنکھوں میں اس کو سوچتے ہی اطمینان اترا تھا، سکون۔ وہ واقعی اس کی سکون دل تھی۔ اسی کو سوچتے وہ اس کے کمرے میں آیا، جہاں وہ پورے بیڈ پر پوری طرح بکھر کر سو رہی تھی۔ بھالو کو ہگ کیا ہوا تھا، نائٹی کمر سے اوپر تھی، ٹانگیں بیڈ کے ہر ڈائریکشن کو جیسے چھو رہی تھی۔ آہ! سلطان آہ بھر کے رہ گیا تھا۔ کسی چھوٹے بچے سے بھی زیادہ چھوٹے بچوں والی حرکتیں تھیں وہ۔ پاس آیا تو دیکھا موبائل چلاتے چلاتے سو گئی تھی۔ موبائل پکڑا، سائیڈ پر رکھا، اس کو اٹھا کر بیڈ پر صحیح سے لٹایا، اوپر کمفرٹر دیا۔ اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا جو اس وقت پنک بھالو لگ رہی تھی۔ پنک کمبل، پنک ٹراؤزر شرٹ، ریڈ چیکس شاید ہیٹر کی وجہ سے ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت کبھی اسے وائٹ بھالو، کبھی چھوٹا سا ریبٹ لگ رہی تھی۔ اٹھ کر ماتھے پر ایک لمبا بوسہ دیا۔ میری ننھی سی کوئن۔ وہ اس کا ری ایکشن سوچتے ابھی مسکرایا تھا، جانتا تھا شور مچائے گی وہ، مگر پرواہ کس کو تھی، اس معاملے میں کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ وہ اس کی تھی ہمیشہ سے، چھوٹے ہوتے سے وہ اس کا فیصلہ خود لینا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ تب سے جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس نے اس کا نام رکھ دیا تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی اور اس کا موبائل پکڑتے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ موبائل وہ رکھنے لگا کہ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے کسی کلاس فیلو کے ساتھ بات کرتے کرتے سو گئی۔ ماتھے پر بل ڈلے تھے اس کے۔ کوئی بھی فضول بات نہیں کی تھی اس نے، لیکن وہ شدت پسند تھا اس معاملے میں۔ دوسرا، وہ لڑکا اسے بار بار تھینک یو، یو آر سو گڈ کا میسج پڑھتا آگ بگولا ہو گیا تھا۔
میرب نے آگے کوئی جواب نہیں دیا تھا اسے، لیکن سلطان کا دماغ پھر بھی وہ میسج سن کے دماغ خراب کر گئے تھے۔ لٹل ریبٹ، کتنی پنشمنٹ لینی ہے ہاں؟ وہ اس کو خیالوں میں مخاطب کرتا فریش ہو کر آیا، لیپ ٹاپ کھولا، وہ پرسکون سو رہی تھی۔ شدید پیار آیا، میرا پیارا بچہ، میرا خرگوش، گڈ نائٹ۔ پھر یاد آیا کہ وہ غصہ تھا اس پر، کچھ سوچتے وہ سو گیا تھا۔ ادھر